آج ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ گوال منڈی کی معروف مذہبی اور سیاسی شخصیت مولانا محمد قاسم صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں اور کینٹ بورڈ کے الیکشن میں وارڈ نمبر 2 سے حصہ لے رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا انتخابی منشور کیا ہے، آپ نے علاقے میں کون کون سے مسائل فوکس کیے ہوئے اور عوام کی خدمت کے لیے آپ کیا لاہ عمل رکھتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب سے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ کنٹری نیوز کا کہ آپ نے مجھے ایک الیکشن کے دنوں میں موقع دیا کہ میں اپنے دل کی آواز عوام تک پہنچا سکوں آپ کے چینل کے تھرو۔ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 سے، اور میرا انتخابی نشان بکری ہے جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور مجھ سے جب الیکشن کمیشن کے روبرو پوچھا گیا کہ آپ قاری صاحب الیکشن لڑ کے کیا کریں گے، تو میں نے انہیں بہت مختصر جواب دیا کہ جو میں اب کرتا ہوں وہی الیکشن جیت کے انشاءاللہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ نماز پڑھا کر انسانیت کی خدمت بلا تخصیص مذہب میں کرتا ہوں، یہی میرا منشور ہے، انسانیت کی غریبوں کی خدمت کرنا اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو یہی میرا منشور ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم وہ مسائل بھی حل کریں گے کہ جنہیں آج تک کسی ایم این اے ایم پی اے نے ہاتھ نہیں لگایا عوام کے، وہ مسائل۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس میں ہمارا پانی پینے کا صاف جو پینے کا پانی ہے اس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ لوگ جو پہاڑوں کی طرح برتن اٹھا کر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تلاش میں پینے کے پانی کے لیے، انشاءاللہ ہم سپلائی لائن کے ذریعے کینٹ کو پانی بحال کریں گے انشاءاللہ، یہ پرانا سسٹم۔ اور تعلیم کا مسئلہ بھی ہمارا فوکس ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ صحت ہمارا بہت بڑا فوکس ہے، ہم نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں صحت کے جو مسائل ہیں بڑے گمبھیر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو سابقہ اسپتال ہیں ان کو بہترین خطوط پہ استوار کریں گے، جدید سہولتوں سے راستہ کریں گے عوام کے لیے، اور تمام اپنے جو وارڈ نمبر 2 ہے اس میں گوال منڈی میں، صدر میں، ویسٹیج میں، الہ آباد میں، تمام علاقوں میں انشاءاللہ ایک جدید سہولتوں سے راستہ ڈسپنسریاں قائم کریں گے، اور جہاں پرانی موجود ہیں ان کو بحال کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز بعض علاقوں میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ بہت کم ہے، اس کو انشاءاللہ بحال کریں گے، اور اسکولوں میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں پر اسکول کم ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے تاکہ ہمارے نونہال تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں، اور ہم راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کے ساتھ مل کے کینٹ کی عوام کے لیے انشاءاللہ سہولتوں کے دریا بہا دیں گے انشاءاللہ، اور نالہ لئی میں جو سیلاب آتا ہے اس کے سیلاب سے بچانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے، اور نالہ لئی کے اوپر جتنے پل ہیں راولپنڈی میں ان کے دونوں اطراف میں عوام کے لیے صاف ستھرے واش روم بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ یہاں پر جو مسافر لوگ آتے ہیں اور عوام کے لیے سہولت یہ والی میسر ہو جو کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم عوام کی خدمت میں رات دن پیش رہیں گے۔ بہت شکریہ مولانا قاسم صاحب۔ کوئی ایک آدھ اور بات سنو۔ تو ابھی آپ کے علاقے میں جو وارڈ میں جو مختلف علاقے ہیں جہاں پہ پسماندگی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، نالہ لئی کے کنارے پہ
کچھ لوگ آباد ہیں جن کی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کووڈ کے دنوں میں بھی مدد کی تھی. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کووڈ کے دنوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے بہت متحرک رہے ہیں, اور صبح شام آپ نے نہ صرف گھروں میں کچا راشن تقسیم کیا ہے بلکہ بریانی کی دیگیں پکا پکا کے بھی لوگوں تک پہنچائی ہیں اور تقسیم کی ہے مختلف علاقوں میں جا کے, جس میں ہاتھی چوک, ریلوے روڈ, راجہ بازار, کچی آبادی میں مختلف جو ہے وہاں پہ آپ نے زیادہ لوگوں کو فوکس کیا ہے تاکہ لوگوں کے جو ہیں وہ مسائل کم کرنے میں آسانی ہو, اور اس جو قدرتی طور پہ آفت آئی تھی اس میں مل جل کر جو ہے وہ حالات کا سامنا کیا جا سکے. تو ابھی آپ غربت کے خاتمے کے لیے اپنے وارڈ میں کیا اقدامات رکھنا چاہیں؟ دیکھیں, جو زکوٰۃ صدقات کے احکامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں اس کو فرض قرار دیا زکوٰۃ کو, لیکن مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ دینے صدقات دینے کا حکم جو ہے وہ آ گیا تھا. تو اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ابھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اعلان تو اللہ نے نہیں کیا, لیکن صدقات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تاکہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کا کتنا خیال ہے, کہ اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ جو میرے غریب بندے ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کی داد رسی کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں بہترین آدمی وہ جو دوسروں کا خیال رکھے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا مسلمان نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. دنیا کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم 12 مہینے کھوج میں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ کس علاقے میں غربت ہے, تاکہ ہم وہاں اللہ کے بندوں کے لیے راشن اور کھانا لے کر پہنچیں, اور ان کے آنکھوں میں غم کے آنسو ان کو ہم خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل کر دیں, اور مرجھائے ہوئے چہروں کو رس بھرا کر دیں, ان میں رس گھول دیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئیں. اور یہ الحمدللہ ہمارا کام ہے. جہاں بھی یہ ہمارے یہاں ریلوے کوارٹرز ہیں وہاں غربت ہے, کچی آبادی ہے, اکبر لائن ہے, اسی طرح نالا لئی کے کنارے بعض آبادیاں ایسی ہیں کہ جو غریب ہیں. انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, اور ماضی کے جو سیاستدان رہے ہمارے علاقے میں MN MP ہے, ان کے دروازوں پہ جا کے لوگ دھکے کھا کے ذلیل ہو کے واپس آ جایا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے جی کہ وہ فارغ نہیں ہے یا یہاں ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. ہم تو 12 مہینے عوام کے اندر ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, تو ہمیں مسائل بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پہلے تو ہمیں پتہ ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اور دوسرا ہم انشاءاللہ گلی گلی اس طرح مسائل حل کرنے کے لیے گھومیں گے کہ جس طرح ریگستان میں پیاسا پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے, دوڑتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس طرح ہم انشاءاللہ کینٹ کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کرنے میں کوشاں رہیں گے, رات دن مصروف عمل رہیں گے. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا منشور ہے, اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں, عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کام کیے. ان سے پوچھیں انسانیت کے لیے, دین کے لیے آپ نے الیکشن سے پہلے کیا کام کیے. تو وہ آپ کو کوئی ایکٹیویٹیز اپنی نہیں بتا سکیں گے, نہ دین کے لیے نہ انسانیت کے لیے. کیوں کہ الیکشن سے پہلے آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ انسانیت کی خدمت نہ کریں. الحمدللہ ہم الیکشن سے پہلے غریبوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں رات کو 1 بجے شادی سے اپنے گھر واپس لوٹا, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گوال منڈی روڈ کے اوپر ایک بابا جی ٹیکسی ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں ان کے پاس کھڑا ہوا, میں نے پوچھا کہ بابا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ٹیکسی خراب ہو گئی ہے, تو کوئی اس وقت ذریعہ نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. میں رات کو 1 بجے ایک مستری کے گھر گیا, وہاں سے اس کو اٹھا کے لایا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, پیسے بھی ملیں گے, مسافر ہے اس کی گاڑی ٹھیک کریں. چنانچہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ قاری صاحب میرے سمجھ میں نہیں آ رہی گاڑی. پھر میں دوسرے مستری کے پاس گیا, کالج روڈ سے مستری لے کر آیا, اس کی گاڑی ٹھیک کروائی,
اور اس کو روانہ کیا رات کے 2 بجے. اس بندے نے جھولیاں اٹھا کے بابا جی مجھے دعائیں دی کہ آدھی رات کو پتہ نہیں کہاں سے آپ لے کے آئے. تو یہ ہمارا ماضی ہے اور یہ ہمارا حال ہے. ابھی حال ہی میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ میں راول پنڈی ریلوے کے ڈی ایس انعام اللہ صاحب ان کے پاس گیا تھا اپنے کسی ذاتی کام سے. تو ان کے پی اے کے دفتر میں ایک خاتون رو رہی تھی بیٹھی ہوئی اور وہ کہہ رہی تھی یا اللہ غریبوں کی کوئی نہیں سنتا, یا اللہ غریبوں کی کوئی نہیں سنتا. تو اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا. میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ محترمہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا مصیبت ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگی ہم لالا موسیٰ سے آئے ہیں قاری صاحب, اور ہم غریب لوگ ہیں, میری 4 بچیاں ہیں, خاوند میرے آنکھوں سے معذور ہیں اور ہم ذلیل ہو گئے, کوئی ہماری سنتا نہیں ہے, لالا موسیٰ میں افسران ہمیں ذلیل کرتے ہیں. تو میں نے ڈی ایس صاحب کے پی اے جو ہیں وہ عزیز الرحمان صاحب, ان سے پوچھا کہ ان محترمہ کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ تو پی اے نے کہا کہ ڈی ایس صاحب کے اختیار میں ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا محترمہ آپ خوش ہو جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. میں جب ڈی ایس صاحب سے ملا, میں نے ان سے اپنی بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ڈی ایس صاحب آپ کے دفتر میں ایک خاتون رو رہی ہے اور اللہ سے گلہ کر رہی ہے کہ یا اللہ غریبوں کی کوئی نہیں سنتا, تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والوں کے سے بہت خوش ہوتا ہے. چنانچہ ڈی ایس انعام اللہ صاحب نے پی اے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ پوچھ کے وہ خاتون کیا چاہتی ہیں. تو وہ پی اے صاحب درخواست لے آئے اور ڈی ایس صاحب نے درخواست پڑھی بھی نہیں اور اس کے اوپر دستخط کر دیے. اور میں نے ڈی ایس صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا. انتہائی ملنسار اور بااخلاق اور بہت ہی غریبوں کا خیال رکھنے والے ڈی ایس ریلوے ہیں انعام اللہ صاحب, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں جب پی اے کے کمرے میں گیا تو وہ اس خاتون کا بیٹا میرے ہاتھ چومنے لگا اور اس خاتون نے اللہ کے دربار میں چادر بلند کر کے اب میرے لیے دعائیں مانگی اور اس نے کہا کہ ہم مہینوں ہو گئے ہیں, ہم ذلیل ہو گئے اس کام کے لیے, قاری صاحب آج آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں ہمارا مسئلہ حل کر دیا. تو انشاءاللہ العزیز آپ 9 فروری کو مجھے ووٹ دیں, انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے جیسے پہلوں نے کیا ہے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ مولانا جی. خیر کوئی بات نہیں, اس کو 2 دفعہ میں کر دوں. اچھا کر لیں گے. ہاں